وعلى أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق اللہ العلی العظیم. سنن الہی میں سنت اطاعت کے بارے میں گفتگو ہے. قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالی نے تمام بندگان خدا کو اطاعت کا فرمان دیا ہے اور اس کے مقابلے میں معصیت اور عصیان و سرکشی سے روکا ہے، ناہی کی ہے. اطاعت سے مراد اللہ تعالیٰ کے فرامین کو بجا لانا رضا و رغبت کے ساتھ اور خضوع و تسلیم کی حالت میں. اطاعت کے مفہوم میں اور معنی میں اور اس کی حقیقت میں انسان اگر غور کرے اور امر اطاعت کو کھولے، جس طرح عناصر اصلی و ارکان اصلی ہیں اطاعت کے اندر ماخوذ مفاہیم ہیں. تین اہم رکن اطاعت کے ہیں: فرمان بجا لانا رضا و رغبت کے ساتھ اور خضوع و تسلیم کے ساتھ. فرمان بجا لانا، فرمان کی بجا آوری یا امر اطاعت موقوف ہے، چونکہ معنی اس کا فرمان بجا لانا ہے، فرمان برداری اور فرمان بری ہے. فرمان بجا لانا موقوف ہے امر اور فرمان کے اوپر کہ پہلے فرمان موجود ہو، امر موجود ہو اللہ تعالیٰ کی جانب سے، فرمان روا کی جانب سے، اور یہ امر انسان تک، عبد خدا تک، مومن تک پہنچے، ابلاغ ہو، وہ اسے سمجھ لے، جان لے. اس کے بعد مرحلہ ہے اس کی بجا آوری کا اور فرمان بری، فرمان برداری کا مرحلہ ہے. اگر امر نہ ہو اطاعت مفروض نہیں ہے، چونکہ اطاعت فرمان بجا لانا ہے. جب فرمان منتفی ہے، فرمان ہی صادر نہیں ہوا یا صادر ہوا ہے لیکن انسان کو تابع فرمان کو پہنچا نہیں ہے، تو یہاں اطاعت کا تصور نہیں کیا جا سکتا. فرمان نہ ہونے کی صورت میں یا فرمان نہ پہنچنے کی صورت میں، لا علمی کی صورت میں، بس اطاعت متفرع و موقوف ہے اور منحصر ہے فرمان کے اوپر. فرمان بھی اپنا ایک نظام رکھتا ہے. امر کسی دوسرے کے فعل کے بارے میں حکم صادر کرنا، اطاعت کی طرح یہ حقیقت بھی اپنی کچھ لوازمات رکھتی ہے. فرمان امر
فرمان روا سے اور آمر سے صادر ہو سکتا ہے۔ جس کو حق ہو فرمان روائی کا اور فرمان دہی کا یا آمریت کا، امر کرنے کا حق و جواز اسے حاصل ہو۔ اور صرف جواز کافی نہیں ہے، چونکہ یہ فرض کیا جا سکتا ہے کہ آمر کو، فرمان روا کو، امر کرنے والے کو یا امیر کو امر کا جواز حاصل ہے۔ چونکہ اسے جواز حاصل ہے وہ امر کر سکتا ہے، پس اس جواز کی بنیاد پر وہ امر صادر کر دے، اس سے امر صادر نہیں ہوتا، صرف جواز سے۔ چونکہ فرمان روا کو حق ہے فرمان دینے کا، اجازت ہے فرمان دے سکتا ہے، جواز حاصل ہے اس کو، یہ کافی نہیں ہے صدور فرمان کے لیے، بلکہ صدور فرمان کے لیے، صدور امر کے لیے اس حق کے علاوہ بھی ایسے اسباب کی اور ایسی بنیادوں کی ضرورت ہے جن سے امر فرمان روا صادر کرتا ہے یا فرمان روا ارادہ کرتا ہے۔ فرمان روا کے ارادے کو تشکیل دینے کے لیے کہ بندگان کے فعل کے متعلق، مومنین کے عمل کے متعلق حکم صادر کرے، جواز علاوہ جواز کے فرمان روائی کے خود فرمان کے لیے باعث ہونا ضروری ہے۔ اصطلاح میں اسے، علمی اصطلاح میں، فقہی اور اصول فقہ کی اصطلاح میں اسے داعی کہتے ہیں۔ داعی امر، داعی الامر، داعی جو باعث بنتا ہے، اکساتا ہے، بہانہ بنتا ہے، وجہ بنتا ہے کسی کام کے لیے، اسے اصطلاح میں داعی کہتے ہیں، داعی امر یا باعث امر۔ یہ داعی بھی ہونا ضروری ہے۔ جواز حکم تو ہے حاکم کے پاس، جواز فرمان ہے فرمان روا کے پاس، جواز صدور امر ہے، فرمان روا کو، آمر کو یہ حق حاصل ہے، لیکن اسی جواز سے امر نہیں صادر ہو جاتا کہ چونکہ اس کو جواز ہے پس اس نے امر صادر کر دیا ہے، بلکہ یہ اوامر اور احکام فرمان روا سے کسی بنیاد پہ صادر ہوتے ہیں۔ اس کے پاس کوئی ایسی بنیاد ہوتی ہے، وہ باعث بنتی ہے، داعی بنتی ہے، بہانہ بنتی ہے، اور وہ در حقیقت تحریک کرتی ہے ارادہ فرمان روا کو کہ وہ دوسروں کو یا اپنے ماتحت فرمان برداروں کو، تابع داروں کو امر صادر کرے۔ وہ چیز جو احکام دینیہ میں، احکام الہیہ میں فرمان روا حاکم یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں باعث بنتی ہے کہ اللہ کی طرف سے بندگان خدا کے لیے احکام صادر ہوں، اوامر صادر ہوں، دستورات صادر ہوں، ضوابط قوانین صادر ہوں، بنے ابلاغ کریں، وہ بواعث عبارت ہیں ان مصلحتوں سے جو انہی بندگان خدا کے لیے لازمی ہیں۔ بندگان خدا کے لیے جو اوامر ہیں یہ فرمان روا کی ضرورت کے پیش نظر صادر نہیں ہوتے، وہ داعی فرمان روا کے اندر نہیں ہوتا، وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے دوسروں کو کسی کام پر اکساتا نہیں ہے، مائل نہیں کرتا، حکم نہیں دیتا، بلکہ جن کو حکم دے رہا ہے ان کی ضرورت سبب بنتی ہے،
کہ وہ انہیں حکم دے، وہ اپنی ضرورت کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، اپنی مصلحت کے لیے اور اپنے مقصود کی تکمیل کے لیے یہ فعل انجام دیں۔ امر فقط آمر نے یا فرمان روا نے فرمان صادر کرنا ہے، اس میں خود آمر کی کوئی مصلحت یا ضرورت درکار و شامل نہیں ہے۔ یہ البتہ مخصوص ہے امر شرعی کے ساتھ۔ اب عواں فرمان روایان دنیاوی یا جنہیں حق نہیں ہیں وہ اپنی خاطر فرامین صادر کرتے ہیں، اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی تسکین کے لیے، اپنے ہوائے نفس کے تحت اور اپنے باطنی امور کے لیے کرتے ہیں۔ ممکن ہے مصلحت عامہ کے لیے بھی اوامر بعض اوقات صادر کرتے ہوں، لیکن بعض اوقات مصلحت عامہ کے لیے اوامر بیان کرتے ہیں آمرین دنیاوی اور حکام دنیاوی۔ یہ جو قانون ہے یہ فقط مخصوص ہے حاکم شرعی کے ساتھ، حاکم الہی کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، چونکہ اعتقاد مومن کے مطابق اللہ کی ذات بے نیاز ہے، غنی ہے مخلوق سے، ان کے اعمال سے، ان کے افعال سے، ان کے ہر چیز سے اللہ کی ذات غنی و بے نیاز ہے، حتیٰ ان کے اقرار سے، ان کے ایمان سے، ان کے اعتراف سے، ان کی عبادتوں سے، ان کی بندگی سے، ان کی تکریم سے، ان کی تعظیم سے، ان کے ادب سے، ہر چیز سے اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ بے نیازی اللہ کی ذات کا حصہ ہے، یہی بے نیازی ہی ذات الہیہ ہے۔ اگر بے نیازی میں فرض کریں، ہم جدائی فرض کریں ذات خدا اور بے نیازی میں، تو ذات خدا نہیں رہتی، یا وہ ذات خدا نہیں ہے جو بے نیاز نہ ہو، نیاز مند ہو۔ یہ حقیقت، یہ صفت اللہ ہونے کے لیے، معبود ہونے کے لیے، الہ ہونے کے لیے لازم ہے، فرمان روا ہونے کے لیے لازم ہے کہ وہ خود بے نیاز ہو، فرمان سے بے نیاز ہو، فرمان کی بے بجا آوری سے بے نیاز ہو، اور فرمان کے تحت جو عمل انجام دیا گیا ہے اس کے اندر موجود فائدے سے وہ بے نیاز ہو، اس کے اندر موجود ضرر سے یا اس کے ترک کے ضرر سے بے نیاز ہو۔ بے نیازی و غنا ذات حق ہے، عین ذات خداوند تبارک و تعالی ہے، نہ کہیں جز ذات ہے، بلکہ عین ذات ہے، خود ذات ہے بے نیازی و غنا۔ لہٰذا یہ اوامر اور فرامین اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندگان خدا کی ضرورت کے تحت صادر ہوتے ہیں، چونکہ انسان اپنی خلقت میں اس طرح سے بنایا گیا ہے، خالق حقیقی نے اور پروردگار نے اس طرح سے انسان کی ذات اور انسان کی خلقت کو احسن تقویم میں بنایا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، یہ محتاج ہے، اپنے ہی عمل کا محتاج ہے۔ اس کی بقا، اس کی رشد، اس کا تکامل، اس کا اپنے مقصود خلقت تک پہنچنا، یہ سب موقوف ہے اس کے اپنے عمل پر، اپنی کارکردگی پر۔ خود اس سے عمل و فعل انجام پائے گا، اس کے نتیجے میں یہ خود رشد کرے گا، یہ خود باقی رہے گا، یہ خود اپنے مقصود خلقت تک پہنچے گا۔ لہذا یہ ضرورت فرمان کی، جیسے عرض کیا تھا کہ اطاعت کے لیے فرمان ہونا ضروری ہے تاکہ فرمان کی بجا آوری ہو، اور فرمان اگر نہیں ہے تو اطاعت قابل تصور نہیں ہے۔ فرمان کو بھی کچھ ضرورتوں کی، کچھ چیزیں فرمان کے لیے بھی ضرورت ہیں، جیسے فرمان روا ہو، اس کو حق ہو فرمان روائی کا، جواز ہو اس کے پاس فرمان روائی کا۔ فرمان روا اگر موجود ہے اور فرمان صادر کر رہا ہے
اس کی اپنے حق کا استعمال کر رہا ہے، اس کے بعد بھی ضرورت ہے فرمان کے لیے، وہ یہ کہ فقط جواز فرمان و امر کافی نہیں ہے کہ عامر کو حق حاصل ہے امر کرے، پس اس نے امر کر دیا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ صدور امر کے لیے مزید اسباب کی ضرورت ہے، مزید وجوہات درکار ہیں، مزید نظام کی ضرورت ہے، وہ سب مکمل ہو تو فرمان صادر ہوگا۔ اور اس میں جو مصلحت درکار ہے وہ کار فرما ہے، جس کے لیے فرمان وجود میں آتا ہے، صادر کیا جاتا ہے، اس کے مطابق یہ فرمان روائی یا فرمان کا صدور جس شخص کے لیے فرمان دیا جا رہا ہے، جس طبقے کے لیے فرمان صادر کیا جا رہا ہے، یعنی ان کے عمل کے متعلق حکم مقرر کیا جا رہا ہے، اس عمل کا نتیجہ خود انہی کے لیے لازمی ہے جو مامور ہیں، جنہیں حکم دیا جانا ہے، خود مامور اس امر کا محتاج ہے یا عمل کا محتاج ہے، عمل امر کروائے گا اور امر آمر سے صادر ہوگا، پس خود مامور کا عمل مامور کے لیے لازم ہے، اور حق تعالی کی طرف سے مامور کو پابند کیا جا رہا ہے کہ اپنی ضرورت کا عمل انجام دینا تیرے لیے لازم ہے، اور اگر انجام نہیں دے گا تو خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، عذاب میں ہے، سرزنش ہے، سختی ہے، اس کا تجھے خمیازہ بھگتنا ہے اگر تو نے یہ عمل انجام نہیں دیا اور محروم رہا اگر تو اس عمل سے۔ وہ مصلحتیں کیا ہیں؟ ہر امر کے پیچھے اور ہر عمل کے پیچھے وہ مصلحت کار فرما ہے۔ ان مصلحتوں میں اب یہ آ جاتا ہے اطاعت کی بات سے آگے شناخت اوامر الہیہ میں، فرامین و احکام میں، جہاں خود احکام کی معرفت و شناخت ہونی ہے کہ علم دیگر ہے، اور وہ ہے علم فقہ۔ فقہ جس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے، یہ علم حکم شناسی ہے، یہ حکم شناسی ہے، یا معرفت حکم کا نام علم فقہ ہے، احکام شناسی۔ لیکن فقہ میں فقہ کامل نہیں ہے، فقط ادلہ سے احکام اثبات کرتے ہیں، آگے بڑھ کر یعنی بعض علماء کے بقول کے فقہ اصغر ہے، فقہ ابتدائی ہے، یا پہلا مرحلہ اس علم میں طے کرتے ہیں، مکمل حق حکم کا ادا نہیں کرتے فقہ کے اندر، اور وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ دوسرے علوم کے اندر بیان ہوتا ہے، جیسے فقہ اوسط ہے و فقہ اکبر ہے۔ فقہ اصغر جہاں دلیلوں سے حکم ثابت ہوتا ہے، اور فقہ اوسط جہاں پر انہی احکام کے آداب ذکر ہوتے ہیں، اور فقہ اکبر جہاں انہی احکام کے اسرار بیان ہوتے ہیں۔ یہ تین باتیں مل کر فقہ کو تکمیل کرتی ہیں، یہ تینوں حکم شناسی ہیں، تینوں معرفت احکام ہیں۔ پہلا مرحلہ سادہ مرحلہ احکام کی معرفت کا، احکام سے آشنائی اور ان کی دلیلوں سے آشنائی ہے، جسے اجتہاد کہتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں مجتہد جو احکام دلیلوں سے دریافت کرتا ہے اور اس بات کرتا ہے، لیکن مزید ان احکام کے اندر گہرائی میں نہیں جاتا جو اصل فقہ کا تقاضا ہے۔ فقہ یعنی گہرائی کی فہم کو فقہ کہتے ہیں، کسی چیز کی گہرائی میں جانا، اس کی جڑوں میں جانا، اس کے اندر اترنا، اس کے باطن میں، باطن تک پہنچ جانا، اس کی حقیقت تک پہنچ جانا، یہ
فقہ کہلاتا ہے، یہ معرفت فقہ کہلاتی ہے، لیکن عملاً رائج فقہ کے اندر، فقہ میں، احکام شناسی میں اس گہرائی میں نہیں جایا جاتا، ابتدائی ایک مرحلہ طے ہوتا ہے۔ ایک ایک حکم کے اندر کیا مصلحت کار فرما ہے، کیا ضرورت ہے انسان کی کہ یہ حکم انسان کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ مثلا احکام عبادی ہیں، عبادت کے احکام میں کیا مصلحت ہے انسان کی، غیر عبادی احکام میں، اجتماعی احکام میں، یا کسب و کار اور تجارتی احکام میں، گھریلو احکام میں، روابط کے احکام میں، لین دین کے احکام میں کیا مصلحتیں ہیں، کیوں یہ احکام اس طرح سے بنائے گئے ہیں، تدوین ہوئے ہیں، کچھ کو واجب قرار دیا گیا ہے، کچھ کو حرام قرار دیا گیا ہے، کچھ افعال و اعمال انسان کے دیگر احکام رکھتے ہیں۔ ان سب کے پیچھے یہی اسرار و وجوہات موجود ہیں۔ یہ وہاں کی بات ہے، باس اطاعت میں وہ باب شامل نہیں ہے۔ یہاں صرف اتنا باس اطاعت میں گنجائش ہے اس بات کی کہ اطاعت کے لیے جن لوازمات کی ضرورت ہے، وہ چونکہ اطاعت فرمان برداری و فرمان بری، فرمان پذیری اور فرمان بجا آوری ہے، یہ اس بات پر موقوف ہے کہ پہلے فرمان ہو، اور فرمان کا ہونا خود اپنا ایک نظام رکھتا ہے، اپنے تقاضے رکھتا ہے کہ فرمان کیوں ہو، کیوں فرمان دیا جائے۔ فرمان جس عمل کے متعلق، جس کی بجا آوری کے لیے دیا جاتا ہے، وہ مأمور کی امر کرنے والا مأمور جس کو امر کیا گیا ہے، جس کو حکم دیا جا رہا ہے، اسے اصطلاح میں کہیں گے مأمور یا مطیع۔ جو مطیع ہے، اطاعت گزار، فرمان بجا لانے والا، فرمان بردار، اس کی ضرورت تقاضا کرتی ہے اس حکم کا، نہ فرمان دینے والی کی ضرورت تقاضا کرتی ہے صدور حکم کا۔ مأمور کی ضرورت ہے۔ اگر یہ فرمان صادر نہ ہو تو مأمور مشکل میں پڑ جائے گا، نہ آمر، نہ امر کرنے والا کہ وہ بے نیاز ہے۔ فرمان روا کے لیے جیسے کہا کہ فرمان روائی کا حق و جواز اس کو ہونا چاہیے، فرمان کے صدور کا باعث و داعی اس کے اندر ہونا چاہیے کہ فرمان جو صادر کر رہا ہے تو کس غرض کے لیے صادر کر رہا ہے۔ وہی غرض جو فرمان روا کے سامنے آتی ہے، اس غرض، اس غایت، اس مقصود، اس ضرورت کے حصول کے لیے فرمان صادر کرتا ہے کہ بندہ، عبد یا مطیع، مومن یہ فعل انجام دے اور یہ ضرورت پوری کرے۔ خوب، یہاں اگر ہم غور کریں، مزید تھوڑا سا باس اطاعت میں آگے جائیں، کھولیں اس باس کو کہ اطاعت خود کن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے، اطاعت کس دائرے کے اندر امر اطاعت وجود میں آتا ہے یا فرض ہوتا ہے، کہاں اطاعت کو رکھیں، یا ہم یہ کہیں کہ وہ جغرافیہ معارف کا جس میں اطاعت پیدا ہوتی ہے، اگر اطاعت کو ہم فرض کریں ایک جسمانی چیز، تو ہر جسمانی چیز کی پیدائش ایک خاص محیط، ماحول کے اندر ہوتی ہے، ایک خاص جغرافیے میں ہوتی ہے، کچھ چیزیں، عناصر مل کر اس کی پیدائش کا سبب بنتے ہیں۔ مثلا آپ کو ہر درخت ہر جگہ نظر نہیں آتا، ہر سبزہ ہر جگہ نظر نہیں آتا، ہر فصل ہر جگہ نہیں اگتی، وہیں کہ ساری زمین ہے، ایک جیسی زمین ہے، لیکن خاص ماحول چاہیے، خاص آب و ہوا چاہیے، خاص قسم کی خاک چاہیے، تقاضے چاہیے تاکہ یہ شے یہاں اگ سکے۔ مثلا گرمی سردی تک مؤثر ہیں زمین کے اندر پودوں اور گیا اور سبزے کے اگنے میں، کہ گرمی در حقیقت تعین کرتی ہے کہ کیا اگنا ہے یہاں پر۔
اور گرمی کا درجہ تعین کرتا ہے کتنے درجے کی گرمی ہے، اس صورت میں یہ چیز اگے گی یہاں پر. جیسے کھجور ایک درخت ہے، وہ پھل ہے اور ہر جگہ نہیں اگ سکتا، کہیں اس کو لا کے پہاڑوں پہ کاشت کریں نہیں اگے گا، اگر ٹھنڈے علاقوں میں کاشت کریں نہیں اگے گا، چونکہ درجہ حرارت بھی اس کے اگنے میں مؤثر ہے، دخیل ہے. اتنا درجہ حرارت ہو پھر یہ پودا یہاں اگ سکتا ہے. یہ جغرافیہ ہے اس کا. جغرافیہ یعنی وہ تمام امور جو اس کے ارد گرد ہیں اور سب مل کر اس کو پیدائش کا ذریعہ بنتے ہیں اور علت و سبب بنتے ہیں. اسی طرح ہم معارف کا بھی جائزہ لیں، ان کا بھی تشبیہ و تمثیل کے طور پر جغرافیہ فرض کریں. یعنی ان کے بھی اسباب ہیں، علل ہیں، وجوہات ہیں کہ یہ معارف کیوں پیدا ہوئے. مثلا عنصر اطاعت، دین کے اندر اطاعت کا ذکر کیوں شروع ہوا کہ حتماً اطاعت بھی لازم ہے، یعنی فرمان بری و فرمان بجاوری لازم ہے. عرض کیا کہ اطاعت موقوف ہے کچھ امور پر، سادہ امور. ایک خود اطاعت ہے، خود اطاعت. ان معارف، ان مطالب میں فرق رکھنا ہے. اطاعت عمل ہے جس کی 3 خصوصیات ہیں. اصل اطاعت عبارت ہے فرمان بجا لانا، اس کی صفت یہ کہ ساتھ خضوع بھی ہو، تسلیم بھی ہو، اور صفت دیگر یہ کہ رغبت و شوق بھی ہو، اکراہ، ناگواری با دل ناخواستہ. کہ اکثر مامورین مطیع نہیں ہوتے. جو بھی مثلا اس وقت مامور ہیں، کوئی عمل انجام دے رہے ہیں، لیکن مثلا روزہ رکھ رہے ہیں. کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ کسی ڈر سے، خوف سے، معاشرے کے خوف سے، سزا کے خوف سے، کسی اور بدنامی کے خوف سے. یہ مطیع نہیں ہے، ان میں رغبت نہیں ہے روزہ رکھنے کی. یہ مامور ہیں، مطیع نہیں ہے، چونکہ اطاعت میں رغبت شرط ہے، شوق شرط ہے. خود انسان انتخاب کرے اس عمل کو. بے شک سخت عمل ہے، بے شک دشوار عمل ہے، لیکن اس دشواری کو رغبت کے ساتھ انجام دے تو مطیع بنتا ہے. اور وہ تمام اعمال اطاعت کے دائرے سے خارج ہو جاتے ہیں جو انسان کسی اکراہ، جبر، استبداد کے نتیجے میں انجام دیتا ہے. معاشرتی مجبوریاں، سماجی مجبوریاں، گھریلو مجبوریاں، نظام کی مجبوریاں، سسٹم کی مجبوریاں، اور امور جو انسان کو انجام دلواتے ہیں، یہ سب مامورین ہیں، مطیع نہیں ہیں. اور اثر اطاعت پر پڑنا ہے، نتیجہ اطاعت سے نکلنا ہے جب یہ رغبت و تسلیم بھی اس کے اندر شامل ہو. یہ اصل معنی ہے اطاعت کا، یہ ذات اطاعت ہے، یہ حقیقت اطاعت ہے. اب جو بات شروع ہو رہی ہے وہ حقیقت اطاعت میں نہیں، بلکہ اطاعت کے ان لوازمات میں ہے، تقاضوں میں ہے جن پر اطاعت موقوف و منحصر ہے. چونکہ اطاعت امتثال الامر ہے، امر بجا لانا ہے. امر بجا لانا موقوف ہے امر کے اوپر. بس امر کا ہونا ضروری ہے اطاعت کے لیے، کہ کوئی امر ہو، اس کی بجا آوری اطاعت ہے، لیکن امر ہو تو بجا آوری انجام پائے گی یا بجا آوری ہوگی. امر بھی خود چند چیزوں کے اوپر منحصر ہے. امر ایک آمر یا حاکم یا فرمان روا کے اوپر موقوف ہے. فرمان روا ہو اور اس کو حق حاصل ہو فرمان روائی کا، نہ حق نہ ہو، حق ہو اس کو فرمان دینے کا، امر کرنے کا. فرمان روا جس طرح اطاعت دینی میں اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، آمر حقیقی و فرمان روائے حقیقی، یعنی الہ حقیقی جو انسان نے پہلے مرتبہ ایمان میں تسلیم کیا ہے، مانا ہے، اس کو اقرار کیا ہے، اپنایا ہے. اللہ کو بطور
فرمان روا، لا الہ الا اللہ، انسان نے اقرار کیا ہے کہ فرمان روا اللہ کی ذات ہے۔ فرمان روا کے لیے فرمان دینے کا جواز کافی نہیں ہے، چونکہ فرمان جس طرح ارادہ فرمان روا سے صادر ہونا ہے، اس طرح کچھ چیزیں فرمان روا کے ارادے کے انعقاد اور تشکیل کے لیے ضروری ہیں کہ مامور کو امر کرنا ہے، آمر نے تم یہ فعل انجام دو، کیوں یہ فعل انجام دے، اس فعل کے انجام دینے میں کیا فائدہ ہے، کیا ضرورت ہے، فرمان روا کی ضرورت ہے یا نہ فرمان بردار کی ضرورت ہے؟ فرمان بردار کی ضرورت ہے، فرمان روا کی ذرا بھی ضرورت نہیں ہے، معمولی سے بھی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ بے نیاز مطلق ہے، وہ غنی مطلق ہے، وہ خود مامور سے بھی بے نیاز ہے، اس کے عمل سے بھی بے نیاز ہے، اس کے اقرار سے بھی بے نیاز ہے، اس کے ایمان سے، خود سرے سے اس کی ہستی سے بے نیاز ہے۔ عامر کو اس کی ہستی کی بھی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ضرورتیں معدوم ہوئی ہیں تو ذات خدا یا عامر یا فرمان روا کی ذات کا تقاضا پورا ہوا ہے۔ جب تک ضرورتیں ہوں عامر کے اندر، وہ فرمان روائی صدق نہیں کرتی، ناقص ذات ہے اور ناقص الہ نہیں ہو سکتا۔ پس فرمان روا نے جو امر صادر کرنا ہے، کچھ امور چاہیے جو باعث بنے فرمان روا کے ارادے کا کہ یہ امر ہونا چاہیے۔ وہ تمام امور تعلق رکھتے ہیں مامور سے، انسان سے، عبد سے، اس کی ذات سے، اس کی زندگی سے، اس کی ضرورتوں سے، اس کے خلقت سے، اس کی کیفیت خلقت سے تعلق رکھتے ہیں کہ یہ ساری ضرورتیں اس کی ہیں جو خود اس کے ذریعے تکمیل ہونی ہیں۔ خوب، یہ امور ہیں جو اطاعت تقاضا کرتی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں، پھر امر ہوگا اور اطاعت ہوگی۔ اگر اس کو ہم مد نظر رکھیں، اس پورے نظام کو جس میں اطاعت کا شجر ہمیں نظر آتا ہے، اطاعت کا معنی ہے، اطاعت کا مفہوم ہے، اور یہ اس کا ماحول و محیط ہے جس نے مل کر اطاعت کو ایجاد کیا ہے، وجود دیا ہے، تشکیل پایا ہے، مفہوم و حقیقت اطاعت وجود میں آئی ہے۔ اس سارے نظام کو اگر ہم دیکھیں تو انسان یقین کر لیتا ہے کہ وہ ماحول جس میں اطاعت نے وجود میں آنا ہے، وہ یہ ماحول نہیں ہے جو دین کے متعلق یا انسان کے بارے میں عام طور پر رائج سطحی ذہنوں کے اندر موجود ہے، یا دینداری کا وہ تصور جو عام طور پر ایسے سطحی ذہنوں کے اندر موجود ہے۔ دوسرے لفظوں میں اطاعت، جیسے مثال کے ساتھ میں عرض کروں کہ وہی مثال جو پہلے دی تھی، اطاعت کے دنیاوی نمونے، اطاعت کے دنیاوی نمونے کسی بھی ملک کے اندر ایک بڑی اکثریت ہے، عام لوگ، عوام، عورتیں اور مرد، بوڑھے، بچے، جوان، مختلف طبقات، تعلیم یافتہ، غیر تعلیم یافتہ، دیہاتی، شہری اور سرمایہ دار، فقراء، یہ سب ایک معاشرے کے اندر رہتے ہیں، تشکیل دیتے ہیں، اور اس ملک کے اندر افواج بھی ہیں، اور جتنے عوامر، اب اطاعت کا عنصر ہمیں صرف افواج میں نظر آتا ہے حقیقتاً، کہ جب انہیں ان کے فرمان روا، فرمان دہ، فرماندار، ان کے جو کمانڈر ہیں، جب انہیں حکم دیتے ہیں، وہ دل و جان سے سمعا و طاعتاً بجا لاتے ہیں۔ لیکن یہ جو عام اکثریت ہے، جو زمین، اس ملک کی زمین کو زیادہ گھیرے ہوئے جو ہیں، ان کے اندر وہ اطاعت کا عنصر نظر نہیں آتا جو مسلح افواج کے اندر ہے۔ اگر فرض کریں ہم، اور یہ فرض بعض اوقات عملی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے، محض فرضی مطلب نہیں، کبھی یہ ایک زمینی حقیقت
بھی بن جاتی ہے، اور وہ یہ کہ جتنے مسلح افواج کے سپاہیوں کو احکام دیے جاتے ہیں یہ سارے ان سویلین کو بھی دیے جائیں، دونوں کو ایک طرح کے احکام صادر کیے جائیں۔ مثلا اس ملک کے اندر جیسے پاکستان کی مثال اگر دیں ہم، پاکستان میں افواج ہیں اور عوام ہیں، اور ایک حکم صادر ہو مشترک دونوں کے لیے کہ یہ وطن کے چونکہ افواج کا تعلق ان کا فلسفہ وجودی ملک و مملکت و وطن کا دفاع کرنا ہے، اس لیے اس تناظر میں فرض ہو رہی ہے وہ بات کہ وطن پہ یہ بھی رہتے ہیں، یہ سویلین بھی اسی زمین پہ رہتے ہیں، وہ افواج بھی اسی زمین پر ہیں، اور وطن یا سرزمین کی حفاظت و دفاع دونوں کا فریضہ ہے، کیونکہ دونوں اس سے استفادہ کر رہے ہیں، دونوں کے اوپر اس کا حق ہے، سویلین پر بھی اور افواج پر بھی حق ہے۔ بے شک وہ جنگی حکم نہ ہو، چونکہ سویلین بندوقیں نہیں اٹھا سکتے، توپیں نہیں چلا سکتے، جہاز نہیں اڑا سکتے اور ٹینک نہیں چلا سکتے، مورچوں میں نہیں جا سکتے، یہ نہیں ان کو احکام دینا غیر معقول ہے۔ اگر یہ ان کو احکام دیے بھی جائیں تو یہ ان کو بجا بھی لائیں تو بھی کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا سوائے ہرج و مرج کے۔ اس کے علاوہ جو احکام ہیں، مثلا دیگر جو وطن کی خدمت کے یا نظم و انضباط کے متعلق احکام ہیں، یہ انہیں اگر دیے جائیں مشترکہ طور پر، میں نے عرض کیا کہ کبھی کبھار یہ عملی ہو بھی جاتا ہے۔ آپ میں سے شاید نہیں ہے کوئی جس نے جنگ کا سما دیکھا ہو، حالت جنگ دیکھی ہو ملک کے اندر۔ ایک جنگ بچپن میں بہت چھوٹے تھے ہم تو اس وقت دیکھی تھی، پاکستان کی جنگ کا تصور ہے۔ اس وقت تمام سفید گھر جن کو سفیدی ہوئی تھی، حکم ملا تھا کہ ان سب پہ چونا جن پہ لگا ہوا تھا، سفید گھر تھے جو نظر آتے ہیں دن کو بھی یا رات کو، انہیں مٹی لگا دیں ان کے اوپر، اور یہ قانون بنا تھا کہ کوئی بھی رات کو دیا چراغ بلب روشن نہیں کرے گا۔ کھڑکیوں کے اوپر اگر گھروں کے اندر چراغ جلاتے ہیں روشنی تو کھڑکیوں میں شیشوں کے اوپر کاغذ چڑھا دیں یا مٹی لگا دیں۔ یہ عمومی حکم ہوتا ہے، افواج کے لیے بھی ہوتا ہے اور عوام کے لیے بھی ہوتا ہے جنگ کے دنوں میں، یعنی جب سرزمین خطرے میں ہو اور وطن خطرے میں ہو، دشمن افواج سرحدوں پر آ جائیں، حملہ کر رہی ہوں، تو ملک کے اندر جنگی حالت نافذ کی جاتی ہے۔ جنگی حالت سے مراد یعنی اس ملک کے تمام شہری اور اس ملک کے تمام باسیوں کو جنگی قوانین صادر کیے جاتے ہیں، افواج کو بھی اور ان کو بھی۔ اس وقت دیکھنے کا ہوتا ہے منظر کہ اطاعت کا عنصر یہاں نظر آتا ہے۔ بعض خوف سے یہ کام کرتے ہیں، ڈر سے کہ اگر ہم نے اپنے مکان کو چونا نہ کیا تو میزائل آ لگے گا، جہاز کا حملہ ہو جائے گا اور بم لگے گا، ڈر سے چونا کر دیتے ہیں۔ یہ بھی اطاعت نہیں ہے جو ڈر کی وجہ سے کرے، اپنا گھر بچانے کے لیے کرے، یا گاڑی کے شیشے یا گاڑی کی لائٹیں آف کرتے ہیں جو کہ میری گاڑی پہ کہیں جہاز کا حملہ نہ ہو۔ یہ اطاعت کے زمرے میں نہیں آتا۔ اطاعت صرف فرمان بجا لانا ہے۔ کیوں آپ سمجھ لیں کہ آپ کو یقین ہے کہ یہاں آپ جس علاقے میں گاؤں میں دور دراز کسی جگہ پر گاڑی چلا رہے ہیں یا آپ کا گھر ہے، آپ کو یقین ہے کہ یہاں نہ میزائل آنا ہے، نہ راکٹ آنا ہے، نہ جہاز آنا ہے، نہ توپ آنی ہے۔ آپ بہت دور کسی دور افتادہ علاقے میں ہیں، سرحدوں سے بہت دور، لیکن حکم عام ہے، حکم عمومی ہے، سب کے لیے ہے۔ خوف بھی نہیں ہے آپ کو، چونکہ یقین ہے آپ کو کہ کوئی حملہ نہیں ہونا، اس صورت میں اطاعت نہیں کرتے۔ یہ عام لوگ اس قانون کی اطاعت نہیں کرتے، لیکن وہ جو افواج ہیں ان میں اطاعت ہوتی ہے، ایک مشترک امر ان میں اطاعت ہے، ان میں اطاعت نہیں ہے، حکم عمومی ہے۔ فرق کیوں پڑا ہے؟ ایک حکم دونوں کے لیے صادر ہوا ہے، لیکن اطاعت ایک کے اندر ہے، ایک طبقے میں ہے، دوسرے میں اطاعت نہیں ہے، اس میں سستی ہے، لاپرواہی ہے اور بے رغبتی ہے، ناگواری ہے، اہمیت نہیں دیتے۔ کیوں ایسے ہے؟ اطاعت کیوں یہاں
جہاں افواج ہیں وہاں یہ پودا موجود ہے، اور جہاں یہ منظم فورس نہیں ہے بلکہ عوامی طبقات ہیں منتشر بکھرے ہوئے، وہاں عنصر اطاعت نہیں ہے۔ یہ طبیعی بات ہے، قاعدے کی بات ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اگر ایک جیسے ہو جائیں، عوام بھی افواج کی طرح مطیع و فرمان بردار ہو جائیں، پھر سوال اٹھتا ہے یہاں پر، اور بہت اہم سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیوں اطاعت کر رہے ہیں؟ افواج اطاعت کر رہے ہیں، قاعدے کی بات ہے، قانون کی بات ہے، طبیعی بات ہے، لیکن یہ کیوں کر رہے ہیں؟ عوام کیوں اطاعت کر رہے ہیں؟ فرق اس ماحول کا ہے جو دونوں کے لیے فراہم کیا گیا، بنا ہوا ہے۔ ایک عوامی ماحول ہے، ایک عوامی جغرافیہ ہے، اور ایک یہ وطن کے محافظ افواج، مسلح افواج کا ماحول و محیط ہے۔ اس ماحول کے اندر اور باہر فضا ایک جیسی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایک جیسی ہے تو غیر طبیعی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ افواج کے اندر نظام ہے، ترتیب ہے، نظام ہے، ہر چیز نظم و نظام کے ساتھ ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر ہے۔ ان کے لیے ایک مدون منشور ہے جس میں ان کے فرائض، ان کے وظائف، ان کے حقوق، ان کی ذمہ داریاں، ان کے درجے، ان کے روابط، ہر چیز طے شدہ اور متعین ہے، مکتوب ہے باقاعدہ، اور وہ سب کچھ ان کا نصاب ہے، وہ انہیں پڑھایا جاتا ہے، تربیت دی جاتی ہے۔ جسمانی آمادگی کے علاوہ ان کے اندر ایک نظم اور نظام حکم فرما ہے، وہ ایک سسٹم میں ہیں، ان کا ایک اپنا نظام ہے، اس نظام کے تمام ارکان مکمل و پورے ہیں، موجود ہیں، جتنے تقاضے اس نظام کے ہیں وہ اس نظام کے اندر رہ رہے ہیں۔ اور یہ جو عوام ہیں بھائی کہ بہت اکثریت میں ہیں، اور ان کی حالت ان سے بہتر ہے، ان کو کھانا شاید ان سے اچھا ملتا ہے، ان کی رہائشیں ان سے اچھی ہیں، سب کچھ ہے، تعلیم یافتہ بھی شاید ان سے زیادہ ہوں، لیکن ان میں اطاعت اوامر نہیں ہے۔ اگر یہ اطاعت کرتے ہیں تو یا ڈر سے کرتے ہیں یا ڈنڈے سے کرتے ہیں۔ عوام ان کے اوپر ٹھونسے جاتے ہیں قوانین، رغبت نہیں ہے، اگر برفرض کرتے بھی ہوں رغبت سے نہیں کرتے، ملکی قوانین پر بھی یا جنگی قوانین پر عمل یا خوف کی وجہ سے، اپنی جان کا خطرہ ہے اس سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، فرمانبری نہیں ہے، فرمان سمجھ کر رغبت کے ساتھ نہیں کر رہے، جان بچانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ میں کہیں کسی گولی یا گولے کا شکار نہ ہو جاؤں، یا پھر ڈنڈے سے یعنی زبردستی سے اور استبدادی حالت سے یہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اطاعت نہیں ہوتی ان کے اندر، یہ دونوں حالتیں، خوف سے کر رہے ہوں تو بھی اطاعت نہیں ہے، کر رہے ہیں وہی کام جو حکم دیا گیا ہے وہ انجام دے رہے ہیں، لیکن ڈر کی وجہ سے کر رہے ہیں، نہ رغبت کی وجہ سے اور فرمان کی وجہ سے نہیں کر رہے۔ فرق میں نے مثال دی ہے، اگر آپ ایک ایسے ماحول میں، ایک ایسے شہر میں، ایسی جگہ پر ہیں جہاں فرمان ہے، ڈر نہیں ہے، مطمئن ہے کہ یہاں دشمن کی پہنچ سے یہ باہر ہے، درے میں رہتے ہیں ہم، یہاں کس نے آنا ہے، اگر آئے بھی فرض کریں گولا دشمن کا تو پہاڑی سے رک جائے گا، کیا وہاں بھی لائٹ آف کرتے ہیں جنگی حکم کے مطابق؟ چونکہ فرمان ہے ملک کے حاکم کا یا جو سالار ہے افواج کا، اس کا حکم آیا ہے کہ سب یہ کام کریں، یہ ضرورت نہیں سمجھتا، کیونکہ ڈر نہیں ہے، اس کو خوف نہیں ہے، لہذا نہیں کرتا یہ کام۔ یا پھر کیوں کرتے ہیں کہ سامنے کوئی مامور دیکھتے ہیں، فوجی کھڑا ہوا سپاہی ہے، اس کو دیکھ کر جیسے ٹریفک میں گاڑی چلاتے ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے اگر آگے ٹریفک پولیس نظر آئے، سارجنٹ نظر آئے، وارڈن نظر آئے تو وہاں ایک دم سپیڈ بھی اپنی قانون کے مطابق کر لیتے ہیں، لائن بھی اپنی قانون کے مطابق کر لیتے ہیں، ہر چیز اپنی قانونی بنا لیتے ہیں۔ جو ہی دیکھتے ہیں اس کو، وارڈن کو یا ٹریفک پولیس کو دیکھ کر یہ ڈرائیور فوراً
قانون کے دائرے کے اندر آ جاتا ہے. یہ مطیع قانون نہیں ہے، یہ در حقیقت ایک مکار انسان ہے جو جرمانے کے خوف سے، سرزنش کے خوف سے، سزا کے خوف سے اس نے اطاعت والی حالت اپنا لی. یہ اطاعت نہیں کر رہا. اطاعت یہ کہ آپ کو یقین ہے اس سڑک پر کہیں بھی وارڈن نہیں ہے اور آپ ڈرائیونگ اول سے لے کر آخر تک ساری قانون کے مطابق انجام دیں. سپیڈ قانون کے مطابق رکھیں، جہت قانون کے مطابق رکھیں، اپنی گاڑی قانون کے دائرے کے اندر اسی حصے میں چلائیں جہاں آپ کو اجازت ہے، جہاں سبقت نہیں لینی وہاں نہ لیں. آپ جن سڑکوں پہ گاڑیاں چلاتے ہیں یا چلتی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ساتھ پڑھتے رہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. جہاں پر آپ کی گاڑی کا ڈرائیور، بس کا ڈرائیور 140 کی سپیڈ میں جا رہا ہے، وہاں سڑک کے کنارے لکھا ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ حد رفتار 50 کلومیٹر، یعنی 50 کی رفتار سے جو موڑ ہے خطرناک، آگے سارجنٹ بھی نہیں ہے، یہ 150 کی رفتار میں اسی موڑ سے مڑتا ہے. لیکن یہیں پہ اگر پولیس والا آ کے کھڑا ہو جائے اس موڑ میں، یہ اگر 50 کی رفتار ہے تو 40 میں گاڑی چلائے گا. اتنا تابع فرمان، مطیع، مسکین کہ جو حد رفتار سے بھی نیچے چل رہا ہے، اتنا محتاط ڈرائیونگ شروع کر دیتا ہے. یہ مکار ہے، یہ مطیع نہیں ہے، یہ مکار ہے، یہ دھوکہ باز ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ ڈر سے یہ کام کر رہا ہے، خوف سے کر رہا ہے. جبکہ اطاعت رغبت کا نام ہے، رغبت کے ساتھ یہ کام کرے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے. کیوں اس اکثریت میں اطاعت نہیں ہے، اس اقلیت میں اطاعت ہے؟ اصل فرق یہ ہے، فرق فارق یہ ہے دونوں کے درمیان. اس لیے کہا تھا کہ دقت کی ضرورت ہے، فہم کی ضرورت ہے. نامعلوم اسباب کی طرف جب ہم نتائج و اثرات کو نسبت دیتے ہیں تو گمراہی پھیلتی ہے. ایک تو خود جہالت میں ڈوبتے ہیں، دوسروں کو بھی ڈبوتے ہیں، جہالت کے اندر غرق کرتے ہیں. جو نہیں ہیں اہل حالات کا تجزیہ کرنے کے اور تحلیل پیش کرنے کے، اسباب وقوعات کیوں ہوتے ہیں نہیں ہے اگر ان کے اندر، انہیں چپ رہنا چاہیے. وہ جاہل ہیں، یہ بول کے خراب کر رہے ہیں، یہ در حقیقت گمراہی پھیلا رہے ہیں، چونکہ نامعلوم اسباب کی طرف واقعات کو موڑ رہے ہیں رخ ان کا. اور جو اصل اسباب ہیں وہ ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، یہ لوگوں کی نگاہوں سے بھی پوشیدہ رکھتے ہیں. کیا فرق ہے؟ یا نامعلوم افراد کیا ہیں؟ افواج میں اطاعت ہے اور عوام میں اطاعت نہیں ہے، رغبت کے ساتھ فرامین نہیں بجا لاتے. اگر نامعلوم اسباب تلاش کریں تو فراوان ہیں. فوج میں کیوں ایسے ہوتا ہے؟ کوئی بھی اسکالر پاکستان کا جو سب ہیں اس وقت اس مقام پہ سب اپنے آپ کو فائز سمجھتے ہیں کہ ہم اعلیٰ ترین اسکالر ہیں. کسی سے بھی پوچھیں تو وہ آپ کو بے لاگ تبصرے شروع کر دے گا. فوج میں چونکہ یہ ہوتا ہے اس وجہ سے اطاعت ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا اس وجہ سے اطاعت نہیں ہے. مثلا ایک عام بات، یہ عام بات ان بے دین تحلیل گروں نے بھی کی ہے جن کی طرف کل اشارہ کیا تھا، منحرف، گمراہ، انہوں نے بھی یہ عام بات کی. لیکن عام بات لوگوں کے اندر یہ ہے، ہر ایک کے ذہن میں یہ ہے کہ افواج میں کیوں اطاعت ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ بے وقوف ہوتے ہیں، عقل نہیں ہوتی ان کے اندر، اس لیے یہ اپنے کمانڈر کی ہر بات مانتے ہیں. بس اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نہیں مانتے، یہ عام عوام، یہ بہت عقل مند ہیں. عقل مندی کا معیار کیا رکھا ہے؟ اطاعت نہ کرنا. جتنا کوئی گستاخ تر ہے اتنا عقل مند تر ہے. اسی کو سفاہت و حماقت کہتے ہیں. یہی جہالت ہے. عقل ہی اطاعت کرواتی ہے. جہاں اطاعت ہے عقل ہے، اگر اطاعت نہیں ہے تو عقل بھی نہیں ہے وہاں پر. اطاعت میزان ہے پرکھنے کا، اطاعت کے ترازو سے اندازہ ہوتا ہے ہر چیز کا. ایمان پرکھنا ہے، اطاعت کے ترازو پہ تولو. عقل پرکھنی ہے، اطاعت کے ترازو پہ تولیں آپ.
جو مطیع ہے عاقل ہے، نہ جو گستاخ ہے، جو نافرمان ہے، جو سست ہے، جو ٹال مٹول کرتا ہے. اس کا مطلب ہے بنی اسرائیل سب سے بڑے عاقل ہیں، چونکہ مطیع نہیں تھے، ٹال مٹول کرتے تھے، ہیل حجت کرتے تھے، کٹ حجتی کرتے تھے نبیوں کے ساتھ، خدا کے ساتھ. قرآن کریم نے ان کا ایک نمونہ ذکر کیا ہے. یہ نمونہ قرآنی، اس پہ ایک بہت طولانی سیریل بنتا ہے، فلم بنتی ہے، سیریل فلم کے. بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ ہفتے کے دن کے احترام میں مچھلی کا شکار نہیں کرنا. وہ بندرگاہ پہ سمندر کے کنارے رہتے تھے یا دریا کے کنارے، اور انہیں حکم دیا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا. باقی پورے دن، ہفتے کے بقیہ دن آپ بے شک کریں، لیکن اس دن اس کے احترام میں یہ کام نہیں کرنا. جیسے مسلمانوں کو جمعے کے دن کا حکم ہے کہ جب نماز جمعہ ہو تو لین دین نہیں کرنا. ان کو بھی منع کیا گیا ہے. یہ اصحاب جمعہ ہیں، وہ اصحاب سبت ہیں. اب دیکھیں ان دونوں کا عمل ایک جیسا ہے، اصحاب جمعہ کا و اصحاب سبت کا. وہ اصحاب الاحد بھی ایسے ہی ہیں، چرچ والے جو اتوار ہے جن کا دن، ان کو بھی حکم ہے کہ اتوار کے دن آپ نے یہ عمل نہیں کرنا. اتوار کے احترام میں آپ لوگ ترک کریں اپنے معمولات. یہ جمعہ کو ترک کریں اپنے معمولات، البتہ جب ذکر خدا، عبادت، نماز جمعہ جب قائم ہو تو آپ معمولات اپنے چھوڑ دیں، ترک کر دیں. لیکن تینوں کا ایک جیسا عمل ہے. انہیں اتوار کے دن، نصرانیوں کو دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہی کر رہے ہیں جو مسلمان جمعہ کے دن کرتے ہیں. اور مسلمان جمعے کے دن کیا کرتے ہیں جو یہودی ہفتے کے دن کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ انہیں حکم تھا کہ آپ نے ہفتے کو شکار مچھلی کا نہیں کرنا، مچھلی نہیں پکڑنی. اور اتفاق یہ ہوتا تھا حکمت الہی سے کہ مچھلی گھاٹ پر اس ساحل کے قریب ہی ہفتے کے دن آتی تھی. باقی ایام میں مچھلیاں کم آتی تھیں، انہیں آگے جانا پڑتا تھا دریا کے اندر خطرناک حصے میں یا گہرے حصے میں جہاں طغیانی ہے، جہاں شکار مشکل ہوتا ہے. یا مچھلیاں گہرے پانی میں ہوتی تھیں اور ہفتے کے دن اس پانی میں سطح پہ آتی تھیں اور اتوار کو غائب ہو جاتی تھیں. انہوں نے یہ کیا کہ عقل مندی، جس کو عوام عقل مندی کہتے ہیں، جس وجہ سے کہتے ہیں نا کہ افواج مثلا یہ بے وقوفی کی وجہ سے اطاعت کرتے ہیں. اب توجہ کریں بے وقوف کون ہوتا ہے. انہوں نے عقل سے کام لیا، ذہانت سے کام لیا، اور کام یہ لیا کہ ہفتے کے دن دریا سے نالیاں کھول دیتے پانی کی، اور آگے حوض بنائے ہوئے تھے انہوں نے. پانی کے بڑے بڑے حوض تھے جو دریا کا پانی ان میں آتا تھا. نہریں کہہ لیں، چھوٹی چھوٹی نہریں بنائی ہوئی تھی انہوں نے. ہفتے کے دن ان نالیوں کو کھول دیتے تھے. دریا کے آگے جو بند باندھا ہوتا تھا انہوں نے پانی روکنے کے لیے، وہ کھول دیتے تھے اور پانی ان حوضوں کی طرف، نالیوں میں آ جاتا تھا دریا کا. اور ساتھ ہی مچھلیاں بھی اس پانی میں، جب نالیوں میں آتا، ندیوں میں آتا، نہروں میں آتا پانی، تو مچھلیاں بھی اس کے اندر آ جاتی اور حوض کے اندر آ کر مچھلیاں اکٹھی ہو جاتی. انہوں نے جو اپنے اپنے حوض بنائے ہوئے تھے، پانی کے تالاب. اور پھر جب ہفتے کا دن ختم ہوتا تو شام کے دن یہ دوبارہ جا کے بند باندھ دیتے، پیچھے سے نالی بند کر دیتے تاکہ مچھلیاں واپس نہ جا سکیں. اور ہفتے کے دن کوئی مچھلی نہیں پکڑتے تھے، یہ شکار نہیں کرتے تھے، مچھلی نہیں پکاتے تھے. اتوار کو صبح اٹھ کے شروع ہو جاتے تھے مچھلیاں پکڑنا، اور یہ کہتے تھے کہ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا جرم ہے، ممنوع ہے، گناہ ہے، اور ہم نے ہفتے کو کوئی مچھلی نہیں پکڑی. ہم نے ہفتے کا احترام کیا ہے اور ہم نے اتوار کو مچھلی پکڑی ہے. یہ عقل مندی ہے ان کی، یہ عقل مندی دکھائی انہوں نے، چالاکی. عقل مندی یعنی چالاکی دکھائی. اطاعت نہیں کی. کرتے کیا تھے؟ ہفتے کو مچھلیاں پھنساتے تھے اور اتوار کو مچھلیاں پکڑتے تھے. یہ مکار. اب آپ دیکھیں
جو اصحاب جمعہ ہیں، مسلمانوں کا طریقہ کار دیکھیں، یہ بھی اسی طرح کرتے ہیں. یہ چالاکی کر کے پھنساتے ہیں، پھر دوسرے دن یا مناسب وقت پہ اس کو شکار کو پکڑ لیتے ہیں، مختلف شعبوں کے اندر، مختلف کاموں کے اندر. حتیٰ متدین ترین افراد، مذہبی ترین افراد کی روش یہی ہوتی ہے کہ یہود کی طرح چالاکی کر کے پہلے اپنے لیے ایک سہولت نکالتے ہیں، اپنے لیے خلاف ورزی کا ایک جواز نکالتے ہیں، ایک نہر نکالتے ہیں، ایک نالی کھودتے ہیں، اس نالی سے خلاف ورزی انجام دیتے ہیں، اور انجام دے کر پھر پاک باز، پھر دیندار، پھر صاف ستھرے بھی رہتے ہیں. افواج یہ کام نہیں کرتے، فوجی کوئی نالی نہیں بناتا. افواج کو جب حکم دیا جاتا ہے، ان کی تربیت اس طرح سے کی گئی ہے کہ کوئی بھی بنی اسرائیل کی طرح نہیں کرتا کام. انہیں جب حکم دیا جاتا ہے، مثلا تربیتی زمانے میں ٹریننگ کا حکم دیا جاتا ہے، اور ٹریننگ کے دوران جو ان سے کام کرواتے ہیں، کوئی ایسے کام نہیں ہوتے جن کاموں سے کوئی نتیجہ نکلے. دوڑاتے رہتے ہیں ان کو، وہ سارا دن دوڑتے ہیں. پہاڑیوں پہ چڑھو، پہاڑیوں سے اترو، پتھروں پہ چڑھو، پتھروں سے اترو، اور دریاؤں میں جاؤ، ندیوں میں جاؤ، نالوں میں جاؤ، چھلانگیں لگاؤ، کلابازیاں لگاؤ، اب ہوائی جمپ لگاؤ، اب زمینی جمپ لگاؤ. یہ کام ان سے کرواتے ہیں. زمین کھودو، سامان اٹھاؤ. ان کی کٹ جو تھیلا ہوتا ہے، اس میں اینٹیں اور پتھر مٹی بھر کے 40-50 کلو مٹی بھر کے ان کے اوپر لاد دیتے ہیں کہ یہ کٹ اٹھا کے 1 کلومیٹر دوڑو اس کے ساتھ. وہ یہ کرتے ہیں. اب عوام سے پوچھیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ جو وہ کہہ رہا ہے کر رہے ہیں. عام آدمی سے پوچھیں کیوں کر رہے ہیں، کہتے ہیں بے وقوف ہیں اس وجہ سے کر رہے ہیں. آپ عقل مند ہیں جو نہیں کر رہے ہیں. آپ یہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں کہ یہ عقل نہ ہونے کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہے. یہ تحلیل انسانوں کو گمراہ کرتی ہے کہ اطاعت کے ماحول کو بے وقوفی سے تشبیہ دینا. 2 دن پہلے رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی دامت ظلہ العالی کی تقریر حرم امام میں، امام کی 28ویں برسی کی مناسبت سے، اس میں رہبر معظم نے یہ بیان فرمایا کہ ایرانی قوم کے اندر، بلکہ جن کو بیان فرمایا وہ معمولی عوامی لوگ نہیں ہیں، سرکاری لوگ، مثلا ملک کا صدر، پارلیمنٹ کے نمائندے، سینٹ کے نمائندے، اور مختلف شعبوں کے مختلف حصوں کے ملک کے زمامدار، انہیں یہ فرمایا کہ ایک حماقت تم کر رہے ہو، احمقانہ کام ہے جو تم کر رہے ہو. وہ کیا حماقت ہے؟ وہ یہ کہ انقلابی عمل کو تند روی کہتے ہو، انقلابی عمل کو برے ناموں سے یاد کرتے ہو. اگر کوئی چونکہ انقلابی ملک ہے وہاں پر، اگر ایک ایرانی عورت، مرد، کوئی جوان عالم انقلابی بن کے باہر آتا ہے تو تانے دیتے ہیں اس کو، فکرے کستے ہیں اس کے اوپر، اور کیا کہتے ہیں؟ بے عقل ہے. مثلا انقلابی کو کہتے ہیں بے عقل ہے. یہ وہاں کے بڑے ذمہ دار لوگ یہ کام کر رہے ہیں اپنی تقریروں کے اندر. اس لیے رہبر معظم کو اس موقع پر یہ فرمانا پڑا، اور عرصے سے فرما رہے ہیں کہ یہ احمقانہ کام ہیں. جو انقلابی ہیں، جن کی جہت دینی ہے، متدین ہیں، انہیں بے عقل کہتے ہو، بے وقوف. یہ موجودہ صدر بارہا انقلابیوں کو اپنی تقریروں میں بے وقوف کہہ چکے ہیں کہ یہ بے وقوفی ہے اس زمانے میں یہ کام کرنا. لہذا اگر اس طرح سے یہ لوگ، مؤثر لوگ، یہ تاثر دیں کہ جو اطاعت کرتا ہے بے وقوف ہے، وہ ہر بے دین معاشرے کی یہ علامت ہے. جہاں منافقانہ بے دینی ہو یا جہاں پر کھلی بے دینی ہو. کھلی بے دینی جہاں بے دین ہیں اور تظاہر نہیں کرتے دینداری کا. منافق بے دین وہ ہوتے ہیں جو ہیں بے دین ہیں
لیکن یہ تظاہر کرتے ہیں، یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، بتاتے یہ ہیں کہ ہم دیندار ہیں نہیں، وہ بھی دوسروں کی طرح ہی ہیں۔ آپ عام اپنے معاشرے میں رویے دیکھیں، گھریلو رویے دیکھیں۔ اگر ایک خاندان ہے اور متعدد افراد ہیں اس خاندان کے اندر، ان میں ایک متدین ہے، حرام نہیں کھاتا، مشکوک مال نہیں کھاتا، حرام کمائی نہیں کرتا، ناجائز پیسہ نہیں لاتا، ناجائز خرچ نہیں کرتا، اپنے تمام دینی اصولوں کے اوپر پابند رہتا ہے، یہ سارا خاندان اس کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے؟ جو حرام نہیں کماتا، حرام نہیں کھاتا، ظاہر ہے وہ حرام کی درآمد اس کی نہیں ہوتی، کم ہوتی ہے، یہ سارا خاندان کہتے بے وقوف ہے، یہ اس کو کمانا نہیں آتا۔ اس دیندار کو، موتی کو بے وقوف کہیں گے، اور وہ جو حرام خور ہیں انہیں عقل مند کہیں گے۔ یہ ہر ایک کا آپ میں سے تجربہ ہے، صرف کافی ہے کہ ممکن ہے آپ نے، ہم نے بھی ایسے لوگوں کو کہا ہو، موتی لوگوں کو بے وقوف سمجھا ہو، تابعدار لوگوں کو بے وقوف کہا ہو، فرمان برداروں کو بے وقوف کہا ہو۔ یہ ہذیان ممکن ہے بہت ساروں کے منہ سے نکلا ہو، اور نکل جاتا ہے۔ جہاں سرکشی نفس میں آ جائے، طغیانی آ جائے، گستاخی آ جائے، وہاں جو تابعدار ہیں، فرمان بردار ہیں، انہیں متہم کرتے ہیں یہ بے وقوف ہیں۔ اور قرآن بھی گواہی دیتا ہے، تمام انبیاء کہ جو مطیع تھے، ملا سرکش لوگ، گستاخ، نافرمان، یہ نافرمان انبیاء کو کہتے تھے کہ آپ کے ارد گرد بے وقوف لوگ ہیں، جو آپ کہتے ہیں یہ آنکھیں بند کر کے کرتے جا رہے ہیں، سوچتے نہیں ہیں۔ یہ عام تأثر اس دو ماحول کے فرق کا یہ نکالتے ہیں کہ یہ جو فرامین نہیں مانتے یہ عقل مند کہلاتے ہیں، جو تابع ہیں، منہ بے منہ، ہو بہو جو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں یہ بے وقوف ہیں۔ اس لیے عموماً افواج کے بارے میں شاید ساری دنیا میں ہوگا، لیکن پاکستان میں یہ تأثر دیا جاتا ہے کہ ان میں عقل نہیں ہوتی۔ کیوں کہاں سے پتہ چلا نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ انہیں جو کہا جاتا ہے مانتے ہیں، وہ بس عقل نہ ماننے کو کہتے ہیں، گستاخی کو کہتے ہیں، نافرمانی کو کہتے ہیں۔ اگر فرمان برداری عقل نہیں ہے تو نافرمانی عقل ہے۔ یہ کہاں سے عقل کی تعریف، یہ ڈیفینیشن کہاں سے لے لی آپ نے؟ یہ معنی کس نے کیا ہے عقل کا کہ نافرمانی عقل ہے، گستاخی عقل ہے، طغیان عقل ہے؟ حقیقتاً عقل فرمان بری کے لیے ہے، عقل ہی فرامین فرماندار کو سمجھتی ہے اور حکم دیتی ہے خود ان کے بجا آوری کا۔ پہلے اشارہ کیا ہے اطاعت کا، حکم اطاعت اگر قرآن میں نہ بھی ہوتا، شارع مقدس کی جانب سے نہ بھی ہوتا، عقل مصر ہے اطاعت پر، اللہ کی اطاعت پر قائم و مصر ہے۔ اگر کوئی لفظی دلیل نہ ہوتی، خدا نخواستہ، نعوذ باللہ، نہ ہوتی ہمارے پاس، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ کسی اور عالم کا قول، تو عقل کافی ہے اطاعت کے لیے، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کو عقل دی ہے۔ عقل اطاعت پسند اور اطاعت گر ہے، مطیع ہے، خود مطیع ہے، اور انسان کو اطاعت کی طرف مائل کرتی ہے، حکم دیتی ہے۔ معصیت بے عقلی ہے، گستاخی بے عقلی ہے، نافرمانی بے عقلی ہے۔ بس یوں نہیں ہے کہ افواج میں اطاعت ہے اور عوام میں اطاعت نہیں ہے تو وہ چونکہ عقل نہیں رکھتے اس وجہ سے مطیع ہیں، نہ، یہ غلط تجزیہ ہے، یہ فرق نہیں ہے۔ فرق کیا ہے؟ کیوں وہ اطاعت کرتے ہیں، ہر فرمان بجا لاتے ہیں، اور یہ حتی المقدور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ٹل جائے، جو نہیں ٹلتا بادل ناخواستہ انجام دیتے ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں، عوامی اعمال اس طرح سے ہیں، یعنی ہمارے اعمال، ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، ہمارے اعمال اس طرح سے ہیں
کہ ہم حتی المقدور کوشش کرتے ہیں اوامر کو، فرامین کو ٹالنے کی کہ نہ آئیں، کسی طرح آئے ہی نہیں، مجھ تک پہنچے ہی نہیں، میں سنوں ہی نہیں۔ ایک بڑا طبقہ جمعیت ہے، وہ یہ اظہار کرتے ہیں، مثلا کچھ عزیزان ہیں جو یہ گفتگو یا دروس جو یہاں سے نشر ہوتے ہیں یا کبھی کبھار مجالس ہوتی ہیں، ان میں وہ جذبہ خیر خواہی کے تحت دوسرے مومنین کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی آئیں، وہ بالکل صاف انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں، ان کے دروس میں نہیں جانا، ان کی گفتگو نہیں سننی۔ کیوں؟ کہ وہ گفتگو سن کر پھر انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے، وہ باتیں سن کر انسان کے لیے سختی ہو جاتی ہے، پھر سخت ہے وہ راستہ۔ تو ہم حتی المقدور کوشش کریں سنیں ہی نہیں بات، جب سنیں گے ہی نہیں تو اسی حالت میں، اسی خول میں کچھوے کی طرح اپنی معصیت و گناہ کے اور بے رغبتی کے خول میں گھسے رہیں گے اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گے۔ جیسے کچھوے کو خطرہ ہوتا ہے تو وہ گھس جاتا ہے اس کے اندر اور سمجھتا ہے میں بالکل محفوظ ہوں، خطرات نہیں ہیں۔ ہم کیوں ٹالتے ہیں اور برفرض جس حکم کو نہ ٹال سکیں اسے بجا لاتے ہیں، لیکن ناگواری کے ساتھ، بے رغبتی کے ساتھ، بیزاری کے ساتھ، بے میلی کے ساتھ، اور دعوے دار یہ ہیں کہ ہم بہت بڑے مطیع و بڑے دیندار ہیں، اکثر فرامین ٹال دیتے ہیں، جن فرامین کو نہیں ٹال سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے بادل ناخواستہ اسے بجا لاتے ہیں، اور دعوے دار یہ ہیں کہ ہم سے بہتر کوئی اور نہیں ہے۔ اور جو مطیع ہیں نمونے، انہیں ہم سمجھتے ہیں یہ بیوقوفی کی وجہ سے ایسے کر رہے ہیں، اگر ان میں بھی عقل ہوتی تو ہماری طرح ہوتے، کچھ کیے بغیر بہترین دیندار ہوتے، کچھ کیے بغیر بہترین مومن ہوتے، کچھ کیے بغیر بہترین دانشور و بہترین علماء ہوتے۔ بعض اوقات تو انسان کچھ کر کے بہترین ہوتا ہے، کچھ کیے بغیر بہترین ہونا یہ ٹیکنیک پاکستانیوں کے پاس ہے، کچھ کیے بغیر اعلیٰ ترین درجے پہ اپنے آپ کو فائز کرنا اور سمجھنا، کوئی قدم اٹھائے بغیر۔ فرق کیا ہے؟ اصلی فرق کیا ہے اس ماحول میں اور اس ماحول میں؟ اطاعت کے لیے وہی ماحول چاہیے، وہ دنیاوی اطاعت کا نمونہ ہے۔ وہاں اس مثال کے اندر جو افواج کی مثال دی ہے، مد نظر رہے جہت مثال کیا ہے، وردی نہیں ہے ان کی یا اسلحہ نہیں ہے ان کا، مثال جہت مثال کی جو پہلو ہے مثال کا اس کے اندر وہ ہے نظام۔ وہ ایک نظام کے اندر رہتے ہیں، ایک سسٹم کے اندر رہتے ہیں۔ وہ نظام ان کا یعنی ایک مدون منشور ہے ان کے پاس، جس میں ہر چیز طے شدہ، مقرر اپنی جگہ پر ہے، اور اس میں فرمان روا اپنے مقام پر ہے اور فرمان پذیر، فرمان بردار اس کا اپنا مقام متعین ہے۔ ذمہ داریاں سب کی ایک ایک شک کر کے مشخص ہیں۔ وہاں ایک سپاہی کو حفظ ہوتی ہیں اپنی ذمہ داریاں کہ اس کے فرائض کیا بنتے ہیں، معمول کے دنوں میں کیا بنتے ہیں، غیر معمول کے دنوں میں کیا بنتے ہیں۔ مدون نظام رکھتے ہیں اپنا۔ اسی مدون نظام کو دوسرے لفظوں میں آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ ان کے ہاں ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، ایک منشور ہوتا ہے، آئین ہوتا ہے، نظام و سسٹم ہوتا ہے، اور وہ سب کے سب اس کے پابند اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں اطاعت پیدا ہوتی ہے، اس قسم کے ماحول میں اطاعت پیدا ہوتی ہے۔ جہاں نظام نہ ہو، جہاں منشور نہ ہو، جہاں سسٹم نہ ہو، جہاں درجہ بندی نہ ہو، تعین نہ ہو، ذمہ داریاں نہ ہو، مقصد نہ ہو، جہت نہ ہو، راہ مشخص نہ ہو، رہبر معین نہ ہو،
وہاں اطاعت نہیں ہوتی. ناممکن ہے ماحول اطاعت کا بنائے بغیر لوگوں کو اطاعت پر مائل کرنا. ابھی واعظین ناصحین اکثر ان کا وقت عمریں ساری لگ جاتی ہیں لوگوں کو اطاعت گزار بنانے پر، لیکن ان تمام تبلیغات کا نتیجہ آپ دیکھیں، آپ کے سامنے ہے، صفر. کتنے اطاعت کرتے ہیں. خوب اس وجہ سے یہ کوششیں ہدر چلی جاتی ہیں، ضائع چلی جاتی ہیں کہ ماحول کے بغیر، نظام کے بغیر اطاعت لانا چاہتے ہیں آپ. اطاعت ایک نظام کے اندر، ایک چمن کے اندر، ایک باغ کے اندر، ایک جغرافیے کے اندر اطاعت کا شجرہ پھوٹتا ہے. اس میں جب انسان قرار پاتا ہے اس نظام کے اندر، پھر اطاعت خود ہی اس کے اندر آ جاتی ہے. لیکن اگر اس نظام سے باہر رہ کر ہم توقع و تمنا رکھیں یہ مطیع ہو جائے گا، فرمان بردار، یہ ناممکن ہے. اب اطاعت خود کن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے؟ آیا یہ جو کچھ عرض ہوا ہے مثال کے اندر، یہ کہاں سے کہیں کہ یہ لازمی ہے اطاعت کے لیے؟ خود اطاعت کا معنی یہ اقتضا کرتا ہے. اطاعت امتثال الامر، فعل الامر یا عمل مطابق امر. امر کسی کے امر کو بجا لانا، اس کے مطابق عمل کرنا. فرمان روا کے فرمان کی اطاعت رغبت کے ساتھ اور خضوع و تسلیم کے ساتھ. اطاعت کا اقتضا ہے کہ یعنی فرمان بجا لانے کا اقتضا تقاضا ہے کہ فرمان ہو. فرمان تقاضا رکھتا ہے کہ فرمان روا ہو. فرمان روا ہونا، معین ہونا لازم ہے اس کے اندر. فرمان روا کو حق ہو فرمان دینے کا، جواز ہو فرمان دینے کا، اور فرمان صادر کرنے کا معیار پورا ہو. وہ پیمانہ جس پر فرمان روا نے ارادہ کرنا ہے مامورین کو کہ آپ یہ امر بجا لائیں، وہ فرمان جن ضرورتوں سے نکلتا ہے یا پھوٹتا ہے، وہ ضرورتیں ساری وہاں پر سامنے ہوں، مد نظر ہوں. وہ ضرورتیں کس کی ہوتی ہیں؟ وہ ضرورتیں اس انسان کی ہیں جس نے اپنے آپ کو منسلک کیا ہے، ہدف کے ساتھ مختص کیا، مخصوص کیا ہے، مقصود کے ساتھ، راہ کے ساتھ، مکتب کے ساتھ، کسی مکتب و آئیڈیالوجی کے ساتھ جس نے اپنے آپ کو منسلک کیا ہے. یہ اس کی ضرورتیں ہیں. جیسے انسان عمر کے مختلف حصوں میں ضرورتیں انسان کی تبدیل ہوتی رہتی ہیں. جب چھوٹا ہوتا ہے، شیرخوار ہوتا ہے، تو پیسے اس کی ضرورت نہیں، دودھ اس کی ضرورت ہے. جب شیرخوارگی سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اس وقت تعلیم اس کی ضرورت ہے، کھانے میں روٹی اس کی ضرورت ہے. اور جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے، تعلیم و تربیت اس کی ضرورت ہے. جب بلوغ اور ذہنی رشد سوجھ بوجھ تک پہنچتا ہے تو اب شادی اس کی ضرورت ہے. شادی کے تقاضے اس کے ہوتے ہیں. شادی کرنے کے لیے اسے وسائل کی ضرورت ہے. یہ ضرورتیں ایسے ہی پیدا نہیں ہوتی، ضرورتوں کے پیچھے اپنے اسباب ہیں، ضرورتوں کے پیچھے ان کی حکمت کار فرما ہے. ضرورتیں کسی فلسفے سے نکلتی ہیں، کسی عمل سے نکلتی ہیں، کسی تعلق سے نکلتی ہیں، کسی محل وقوع سے نکلتی ہیں. ضرورتیں جب تک انسان منسلک نہیں ہوتا، مثلا گھر تشکیل نہیں دیتا، خاندان تشکیل نہیں دیتا، تو خاندانی ضرورتیں بھی نہیں ہیں. جب خاندانی ضرورتیں نہیں ہیں
تو ان ضرورتوں کے لیے کسی عمل کی، کام کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے کسی فرمان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ فرمان اسے دیا جاتا ہے جس نے اپنے آپ کو کسی مقصد یا راہ کے ساتھ مختص کیا ہے، جو تسلیم ہوا ہے، یعنی جس نے باقی ساری راہیں چھوڑ دی ہیں، تمام پیشکش ٹھکرا دی ہیں، متعدد راستے جن پہ جا سکتا تھا وہ چھوڑ دیے ہیں، وہ سب کچھ چھوڑ کر اس میدان کو اس نے اپنا لیا ہے۔ اس میدان میں اس کا مقصد معین ہے، اس میدان میں اس کا راستہ معین ہے، اس میدان میں اس کا راہبر و فرمان روا معین ہے، اس راہ میں اس کی ذمہ داریاں معین ہیں، اس راہ میں اس کے قواعد ضوابط سب معین ہیں۔ بس یہاں پر اب فرمان روائی ہوگی۔ فرمان روائی نظام کے اندر متصور ہے، بغیر نظام کے فرمان روائی نہیں ہے۔ اس لیے جن کا نظام نہیں ہے ان کے لیے یہ فرامین بھی نہیں ہے، یہ احکام اللہ تعالیٰ کے تشریعی امر و نہی درختوں کے لیے نہیں ہے، جانوروں کے لیے نہیں ہے، مخلوقات کے لیے نہیں ہے۔ وہیں کہ وہ وزن میں زیادہ ہیں، وہ تعداد میں زیادہ ہیں، وہ تاثیرات میں زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے یہ فرامین اللہ کی جانب سے صادر نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس راہ کے اوپر نہیں ہے، اس میدان میں نہیں ہے، اس میدان سے باہر ہیں۔ حیوانات کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، بھیڑ بکری کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، جنگلی جانوروں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، انسان کے لیے قانون ہے۔ انسان کے فرمان روا نے، الہ نے اس کے لیے قوانین بنائے ہیں۔ کیوں بنائے ہیں؟ چونکہ فرمان روائی ایک نظام کے اندر متصور ہے۔ انسان کو اللہ نے ایک نظام میں خلق کیا ہے، ایک نظام کے لیے خلق کیا ہے۔ اس نظام کے ساتھ منسلک ہونے سے وہ اس مقام پہ آ جاتا ہے جہاں پر اسے اب امر کیا جاتا ہے، مامور بنایا جاتا ہے، اور وہ اطاعت کرتا ہے اور رضا اور رغبت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جب اس نظام کے بغیر ہوتا ہے، ریوڑ کی طرح ہوتا ہے، بھیڑ بکریوں کی طرح ہوتا ہے، بھیڑ بکریوں کو بے شک امر کریں ان کی بلا سے، انہیں ضرورت ہی نہیں ہے، امر کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتے۔ کیا رسول اللہ کے لیے یہ آسان نہیں تھا کہ مدینے تشریف نہ لاتے؟ اسی طرح ہر شہر میں کچھ عرصہ گزارتے، مکہ میں رہے 13 سال، بعثت کے بعد مکہ میں تشریف فرما ہوئے، خوب کافی ہے مکہ کے لیے 13 سال۔ اب طائف چلے جائیں، 1-2 سال طائف میں تبلیغ کریں، پھر یمن چلے جائیں، پھر یمن میں تبلیغ کریں، پھر مدینہ یثرب چلے جائیں، پھر وہاں سے شام چلے جائیں، پھر وہاں سے عراق چلے جائیں، پھر وہاں سے روم چلے جائیں، پھر وہاں سے ایران چلے جائیں، اور اس طرح وہ ہر شہر میں جا کر ہر شہر کے لوگوں کو واعظ نصیحت کرتے ہوئے اور اگلے شہر میں جاتے۔ کیا یہ مشکل تھا رسول اللہ کے لیے یہ کام کرنا؟ جو کیا اس سے آسان تھا یہ کام۔ یا ایک جگہ پر بیٹھ کر تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھتے اور لوگ آتے، پڑھتے پڑھاتے، پھر آ کے اپنے اپنے میدانوں میں جا کے فعالیت کرتے۔ کیوں؟ حضور نے مکہ میں احساس کیا کہ مکہ مناسب نہیں ہے، نہ حضور نے بلکہ اللہ نے فرمایا کہ مکہ اس مقصود کے لیے موزوں نہیں ہے جس کے لیے رسول اللہ کو مبعوث فرمایا گیا ہے، جس کے لیے رسول اللہ کو یہ مقام و منصب عطا ہوا ہے۔ اس عمل کے لیے مکہ موزوں نہیں ہے۔ وہ کیا عمل ہے؟ نظام۔ نظام کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ممکن ہے طالب علمانہ ذہن بہت پیچیدہ ذہن ہوتا ہے، اور یہ آفت ہے طالب علمی کی کہ بعض اوقات وہ فہم اس کی، جس کو اصطلاح میں کہا بھی جاتا ہے، اعتدال سے نکل جاتی ہے۔
کبھی غبی ہو جاتا ہے، ڈل، بالکل نافہم ہو جاتا ہے، اور کبھی زیادہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے. زیادہ سمجھنے کو اصطلاح میں کہتے ہیں جربزہ. کبھی جربزے کا شکار ہو جاتا ہے. جربزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں اس کے ذہن میں آتی ہیں جن کا کوئی ربط ہی نہیں ہوتا، اور ان امور سے بات جا ملاتا ہے جس سے ربط نہیں ہے. یعنی غیر مربوط کو مربوط کرنا یہ آفت ہے، پیدا ہو جاتی ہے طلبہ میں. وہ کیلو کال قل تو انکولت پڑھاتے ہی ان کو اس طرح سے ہیں. اگر تو نے یہ کہا تو میں یہ کہوں گا. کسی جن کے بھی ذہن میں نہیں آتی. کون کہے گا؟ فارغ آدمی کون ہے جو یہ کہے گا؟ مثلا یہ جو بیٹھ کر فرضیے ہیں، فرضیے علوم سارے یہ انہی فرضیوں پر ہیں. آپ کتابیں پڑھیں جو نصاب کی کتابیں ہیں اور ان کے نفسیاتی اثرات، یہ اہم ہے یہ بات. دینی کتابوں میں ڈر سے کوئی بھی نہیں کرتا یہ کام، لیکن باقی تمام کتابوں میں یہ جائزہ ہے کہ مثلا یہ اسکول کی جو کتابیں ہیں، مختلف کورسز ہیں، یہ پڑھ کر بچے کی شخصیت پر کیا اثر پڑتا ہے. لیکن دینی کتابوں میں کسی کو جرأت یہ نہیں ہوتی کہ ان کتابوں کا ایک دفعہ جائزہ لے. ایک صحافی، ظاہراً مجھے یاد ہے قم مقدسہ میں پڑھتے تھے کافی سال پہلے، جب یہ قتل و غارت کا آغاز ہوا تھا، تو اس وقت وہ وہاں زیارات کے لیے گئے یا کیسے، وہاں ان سے ملاقات ہوئی، تو یہ انہوں نے نقطہ بیان کیا اور بہت معزوز ہوا میں ان کے اس صرافت پر. تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بہت غور کرتے ہیں کہ یہ مدرسوں والے یہ مارا ماری کی طرف کیسے آ گئے ہیں. یہ تو بڑے پاک لوگ ہونے چاہیے، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، اور یہ تو نورانی لوگ ہونے چاہیے، لیکن یہ ایک دم انہوں نے بندوقیں اٹھا لی، مارا ماری شروع کر دی انہوں نے. تو یہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں پھر کسی نے ان کے نصاب کا جائزہ لیا کہ یہ سلیبس جو پڑھتے ہیں ان کو پڑھایا کیا جاتا ہے. تو دیکھتے دیکھتے ان کی پہلی کتاب کی طرف گئے کہ شروع جب کرتے ہیں کہاں سے، تو شروع کرتے ہیں یہ صرف سے، علم صرف سے، امثلہ سے. اور امثلہ میں پہلی گردان جو ہے وہ ضربہ ہے. تو ضربہ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے مارا، اسے ایک مرد نے مارا. پھر یہ کافی نہیں ہے، ضربہ ان دو مردوں نے مارا، ضربو ان سب مردوں نے مارا. پھر مردوں نے مارا تو عورتیں بیکار تو نہیں ہیں، ضربت اس ایک عورت نے مارا. پھر ضربتا ان دو عورتوں نے مارا. پھر ضربنا وہ ساری عورتوں نے اٹھ کے مارا. پھر باقی بھی تو فارغ نہیں ہے. پھر انہوں نے مارا، ہم کا نہیں، تم نے بھی مارا، ضربتا ضربتما ضربتم. پھر آخر کار اس نے کہا کہ میں تو صرف راوی تو نہیں ہوں. پھر اس نے کہا کہ ضربتو ضربنا، میں نے مارا، ہم سب نے مارا. تو جب پہلا سبق یہی ہے، اس نے مارا، سب نے مارا، دو نے مارا، عورتوں نے مارا، مردوں نے مارا، ہم نے مارا، تم نے مارا، سب نے مارا. تو کہا جب ان کو نصاب یہی پڑھایا جاتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ بھی یہی نکلے گا. تو کوئی اور صیغہ انتخاب کر لیتے. واقعاً یہ ذوق کی بات ہے کہ ضربہ کو انہوں نے اختیار کیا ہے پڑھانے کے لیے. کوئی اور چیز اختیار کر لیتے، کوئی اچھا سے کاتبہ، مثلا کاتبہ اس نے لکھا، ہم نے لکھا، سارے لکھاری ہوتے. آج خط بھی صحیح نہیں ہے ان کے، کیونکہ کاتبہ سے درس اپنا شروع نہیں کرتے، اس لیے لکھائی بھی بہت خراب ہوتی ہے. پہلا سبق اور نصاب اثر ڈالتا ہے انسانوں کے اوپر. ان کتابوں کا ایک یہ قلت و انقلت والی کتابیں جو ایک اسلوب ہے خاص باس کا، فرضی اعتراض، خود ہی اعتراض فرض کیا، اگر تو نے یہ کہا تو میں یہ جواب دوں گا. اور پھر اسی میں کئی صفحات فرضی اعتراض اور فرضی جوابات، سب فرضی شروع ہو جاتے ہیں. ایک مومن نے مجالس میں پہلے توفیق تھی، اب سلب ہو گئی. وہ ایک پربرکت سلسلہ تھا تبلیغ کا، مجالس کا، مومنین کی خدمت میں حاضر ہونے کا، جو ختم ہو گیا. اب معلوم نہیں دوبارہ نصیب ہوتی ہے یا نہیں. ایک اس کے اندر ایک اور پربرکت سلسلہ یہ تھا کہ جہاں زیادہ ایام کی مجالس ہوتی تھیں، کچھ وقت سوال جواب کے لیے رکھتے تھے تاکہ مومنین جو سنا ہے یا جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں اپنے دین کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، وہ پوچھیں. اکثر پوچھتے تھے وہ اس طرح کے سوالات مختلف
زندگی کے شعبوں سے پوچھتے تھے. دلچسپ سوال بھی پوچھتے تھے مومنین کبھی کبھی کہ یہ ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں ہے. ان میں چونکہ اکثر موضوع ہمارا نظام، ولایت، امامت یہ ہوتا ہے تو اسی بارے میں پوچھتے تھے. تو ایک مومن نے یہ سوال کیا کہ اگر فرض کریں کہ عراق میں ولایت فقیہ کا نظام قائم ہو جاتا ہے، فرض کریں، اور ایران میں بھی ولایت فقیہ کا نظام ہے، تو یہ دو ولی فقیہ آپس میں کیسے سمجھوتا کریں گے؟ یہ ایک ہوں گے، یہ دو ہوں گے، یہ مختلف ہوں گے؟ یہ طالب علمانہ ذہنیت ہے، کسی عوام میں بھی پیدا ہو سکتی ہے، چونکہ ایک حالت کا نام ہے، یہ کسی پر بھی طاری ہو جاتی. فرض کر لیا اس نے جھگڑا، دو ولی فقیہ کی جنگ، ایک موجود ہے ایک نہیں ہے، فرضی ہے. فرض کیا اور کہا کہ اب اس پہ جواب دیں کہ اگر دو ولی فقیہ ہو جائیں تو کیسے ہوگا مسئلہ. تو میں نے کہا کہ اگر فرض کرو عراق میں بھی ولایت فقیہ کی حکومت آ جاتی ہے تو اور آگے فرض کرتے جو پھر فرض رک تو نہیں گیا یہاں پر، آپ کے فرض ہے، کرتے جو فرض آگے. فرض کرو اور ایک نظام ولایت فقیہ قائم ہو جاتا ہے، فرض کر لو کہ وہ نظام ولایت فقیہ اسی سے مربوط ہو جاتا ہے، فرض کر لو وہ ہو جاتا ہے. تو فرض سے آپ جو موجود ہے اس کے بارے میں حل کر لیا ہے مسئلہ مشکل، اس کے ساتھ تعلق اپنا جوڑ لیا ہے، جو فرضی کو آپ لے کر اب حل کرنا چاہتے ہو. یہ آفات ہیں ذہن کی کہ بعض اوقات موضوع سے ہٹانے کے لیے ذہن ہمارا ادھر ادھر لے جاتا ہے مطلب کو ہمارے لیے. اطاعت نظام کے اندر ہے، فرمان روائی نظام کا تقاضا کرتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تبلیغ دین پر، اور تبلیغ دین کا ہمارے ذہن میں یہ نقطہ ہے کہ تقریروں پر، دروس دینے پر دیتے رہتے. یہ مکہ چھوڑا، مدینہ آئے اور دشوار ترین راستہ انتخاب کیا. وہ آسان تھا، متبادل راستہ جو آج کل ہماری روش ہے وہ آسان ہے. ایک جگہ مدرسہ بنا لیتے، درس پڑھانا شروع کر دیتے رسول اکرم. تو بہت آسان بات تھی، نہ کفار نے مخالفت کرنی تھی، نہ مشرکین نے کرنی تھی، نہ کوئی درد سر تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے مکہ میں حکم دیا کہ مکہ موزوں نہیں ہے اس مقصد کے لیے جس کے لیے یہ سب کچھ ہوا ہے. وہ اب طالب علمانہ سوال کیا ہے، اگر مکہ موزوں نہیں ہے تو اللہ نے مکہ میں پھر کیوں مبعوث کیا؟ پھر وہاں مبعوث کرتے جہاں پر موزوں تھا. پہلے ہی مدینے میں بعثت ہوتی، مکہ میں مبعوث ہو کر مدینہ میں ہجرت کی تو یہ ہجرت کی سختیاں بھی نہ ہوتی، مکہ کی تکلیفیں بھی نہ ہوتی. یہی اوس و خزرج پہلے تھے، یہیں پر پیدا کرتے، یہیں پہ مسئلہ حل تھا سارا. مکہ میں جس لیے پیدا کیا اور مدینہ میں جو کچھ ہوا وہ یہ نہیں تھا کہ مکہ موزوں نہیں تھا، مدینہ موزوں تھا پہلے سے، نہ عزیز من. اور رسول اللہ نے مکہ میں کوشش کی، مدینہ میں کوشش کی، یا ایک جگہ زیادہ کی ایک جگہ کم کی، یہ نہیں تھا فرق لوگوں کا تھا. نہ رسول اللہ کا فرق تھا، نہ مکہ کے پتھروں کا، اور نہ مدینہ کی مٹی کا فرق تھا. مکہ میں بھی یہ کام موزوں تھا اگر مطیع ہو جاتے، مان جاتے. مدینہ میں بھی یہی کام ممکن تھا، جو مان گئے اور مطیع ہو گئے، تابع فرمان ہو گئے. پہلے سے زمینیں آمادہ و لوگ آمادہ کر کے نبیوں کو نہیں بھیجا جاتا، خود انبیاء نے امت سازی کرنی ہے. مکہ میں جتنی امت سازی ممکن تھی وہ ہو چکی تھی، اس سے زیادہ اب گنجائش نہیں تھی. ختم اللہ علی قلوبہم، باقی نہیں تھے اب اس قابل. جتنا وہاں سے استخراج ہو سکتا تھا وہ سب کر لیا، وہ سرمایہ نکال لیا رسول اللہ نے. اتنا ہی تھا وہاں اس وقت کے لیے. باقی
ابو جہلی ابو لہبی مسلک تھا وہاں پر. وہ شرار مصطفی اثر انداز ہوا مکہ کے اندر. اتنے ہی تھے جن کے اوپر اثر ہونا تھا جو ہجرت میں ساتھ آ گئے. باقی نہیں تھے آمادہ, ہوئے نہیں آمادہ. اور انتظار نہیں کرنا چاہیے ابو لہبی مزاج کا کہ ابو لہبی مزاج بدلے گا اور رسول اس وقت تک انتظار کرتے رہیں, بیٹھتے رہیں کہ ابو لہبی مزاج یہ کب چھوڑتے ہیں. اس کا انتظار نہیں کرنا, بلکہ دیکھ لیں کہ اگر یہ ابو لہبی مزاج رکھتے ہیں, یہ شہر ابو لہبی ہے, خوب دوسری آبادیاں, چونکہ پوری زمین کے اوپر موجود بشریت کے لیے یہ پیغام ہے. اور یہ نہیں کہ مدینہ میں اگر یہ نظام قائم ہو گیا ہے تو اب باقی جگہوں کی ضرورت پوری ہو گئی ہے. نہ, ہر شہر میں اس کی ضرورت ہے تکرار ہونا. رسول اللہ نے فوراً نظام قائم کیا. آپ مکہ کی آیات, مکہ کا دین اور مدینہ کے دین میں دیکھیں, جتنے احکام ہیں فرامین ہیں مدینہ کے ہیں سارے. سب احکام و فرامین مدینہ کے ہیں, چونکہ اطاعت کا میدان اب فراہم ہوا ہے, ماحول جغرافیہ اب کامل ہوا ہے, اب نظام بنا ہے, اب فرمان روائی قائم ہوئی ہے, اب سلطنت قائم ہوئی ہے, اب دین کو ایک آئیڈیالوجی کی شکل میں اب نافذ کرنا ممکن ہوا ہے ان کے لیے. اس لیے ایک ایک کر کے اب ضوابط آئے, اور جو آتے گئے وہ سمعنا و اطعنا. ابھی انشاءاللہ پڑھیں گے ہم قرآن کریم سے. رسول اللہ کے جو ساتھی تھے ہمراہ, اور جو ساتھ ابو لہبی تھے یا منافق, دونوں کا رویہ قرآن نے ذکر کیا ہے. ایک کی کہتے تھے سمعنا و عصینا, اور ایک کہتے تھے, ایک گروہ کہتا تھا سمعنا و اطعنا, سن لیا ہے اور اطاعت کی ہے, بے جان و دل فرمان خدا لے لیا ہے. اور دوسرے کہتے تھے ہم نے بھی سن لیا ہے لیکن ہم سے ہو نہیں سکتا, ناممکن ہے, عملی نہیں ہو سکتا, ہم نہیں کر سکتے ایسا, معصیت کار بنے. اطاعت نظام پیدا کرتا ہے, اور نظام سے منسلک شخص مطیع ہوتا ہے. اگر نظام سے باہر چلا جائے اس کے اندر بغاوت آ جاتی ہے, اور وہ بغاوت اس کو یا نیم مسلم بناتی ہے یا بالکل ہی بے دین بنا دیتی ہے, اطاعت کے دائرے سے خارج کر دیتی ہے. نظام کے اندر رہنے سے اطاعت آتی ہے انسان کے اندر, ماحول کے اندر رہنے سے اطاعت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. نتیجہ کیا ہوا کہ اطاعت خود مقتضی ہے, متقاضی ہے فرمان روائی کی. فرمان روا ایسے ریوڑوں کے لیے تو نہیں ہے فرمان روا, بس وہ فوج کا سالار اعلیٰ بنا دے, فوج نہ ہو, یہ کس کو فرمان دے گا؟ جس طرح امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان تھا کہ لا رأی لامیر لا یطاع, جس امیر کی اطاعت نہ کی جاتی ہو, فرمان نہ دیا جاتا, اس کی کیا رائے ہے؟ وہ کیا فیصلہ کرے جس کی بات مانی نہیں جاتی, سنی نہیں جاتی, اطاعت نہیں کی جاتی. اب ہم نے جو طریقہ روش دینداری کی اپنائی ہوئی ہے, اس میں اطاعت, قرآنی اطاعت یعنی تمام فرامین خدا بجا لانا, ہماری اس منتشر حالت میں امت کے بغیر, امت بنے بغیر اطاعت, یہ تصور ہے ایک, یہ خیال خام ہے, نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہوا ہے, اور نہ کوئی کرے گا اطاعت, چونکہ اطاعت کا محیط ہی نہیں بناتے ہم اسی طرح نسل اندر نسل رہنا چاہتے ہیں. اس لیے ہر چیز کے ساتھ سازگار ہیں, طاغوتیت کے ساتھ سازگار ہیں, فساد کے ساتھ بھی ہم ایڈجسٹمنٹ نکال لیتے ہیں. ہر قسم کے ماحول میں مسلمان اپنی جگہ بنا لیتا ہے.
یہ کتنا فلیکسیبل ہے، ہر ماحول کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے اس کی، جبکہ یہ پابند ہے ایک خاص ماحول کا. ایک خاص دائرے کے اندر ہے، اس کے لیے دائرہ مقرر ہے، اس دائرے کی حدود ہیں، اور انہیں پھلانگنے کا نام بغاوت، طغیان، تعدی و ظلم ہے، کہ اس دائرے سے باہر قدم نہیں رکھنا فسق ہے، فجور ہے. یعنی مومن کے گرد دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر اطاعت ہے. جب دائرے سے باہر چلا جائے پھر اطاعت صرف ایک فرضیہ رہ جاتا ہے، صرف ایک مفروضہ رہ جاتا ہے. کیا ممکن ہے یہ افواج، ان کو چھونیوں سے نکال دیا جائے، ان کو گھروں میں مارکیٹوں میں بھیج دیا جائے اور انہیں کہا جائے جب بھی تمہیں سالار نے فرمان دیا تم اٹھ کے بجا لانا؟ آپ سوچ لیں کیا ہوں گی وہ افواج جو اپنے ہیڈ کوارٹروں سے نکال دی جائیں اور عوام میں بھیج دی جائیں. ہر سپاہی اپنے گھر واپس، اپنے گاؤں واپس، اپنے شہر واپس چلا جائے اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہے، اپنے چچا ماموں کے ساتھ رہے، کھیتوں میں رہے، جیسا وہ کرتے ہیں ایسا یہ کرے، اور ہمیشہ اپنے سالار اعلیٰ کے فرمان پر گوش بر آواز رہے کہ میرا کمانڈر ان چیف کب مجھے کیا فرمان دیتا ہے، اور جو ہی فرمان دے گا میں اٹھ کے دوڑ پڑوں گا. کیا ہو سکتا ہے ایسی فوج؟ آپ فرض کر سکتے ہیں ہم وہی لوگ ہیں، ہم کھیتوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم مارکیٹوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم ہر دھندے میں پڑ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فرمان روا کی طرف کان ہیں، جب فرمان آئے گا بجا لیں گے. کہ کیسے بجا لو گے آپ؟ ابھی تک بجا لائے ہیں جو اب آئندہ کے لیے توقع ہے بجا لائیں گے. اور یہ جو دین سبتی، اصحاب سبت والا دین ہے، نالیاں بنا کے پھنسا لیتے ہو، پھر مناسب موقعوں پر شکار کھیل لیتے ہو، اس کو دین کہتے ہو آپ؟ قرآن کہتا ہے یہ بندروں والا عمل ہے. اسی موقع پہ قرآن نے فرمایا تھا جو یہ کام کرتے ہیں ان سب کو اللہ کا فرمان ہے کونو قردۃ خاسئین. یہی اصحاب سبت کو اللہ کا فرمان ہے پست گھٹیا بندر بن جاؤ تم، ذلیل بندر بن جاؤ تم. یہ بندروں والی زندگی ہے. ان کو تو قرآن انسان نہیں کہتا جو اس طرح کا رویہ رکھیں کہ ہفتے کو نالیاں بنائیں اور اتوار کو شکار کریں. یعنی جن کی دینداری یہ ہو کہ وہ ہر غلط کام کے لیے ایک نالی، ایک ندی، ایک ذریعہ، ایک راستہ، ایک چینل، ایک کانال بنائے ہوئے انہوں نے ہر غلط کام کے لیے. ہر چیز کے لیے جواز، ہر چیز کے لیے فتویٰ، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل گھڑ کے رکھی ہوئی ہے تاکہ فرمان خدا کو ٹھکرا دیں، فرمان خدا کی خلاف ورزی کر کے پھر اپنے آپ کو تسلی دیں، اور تیاریاں بھی کر رہے ہیں جنت کے لیے، حوروں کے لیے. اطاعت اس ماحول کے اندر ہوگی. اطاعت دوسرے لفظوں میں صراحت سے اگر اس مطلب کو، اطاعت کی تحلیل کو اور اس کے لوازمات کو اور اس کے ارکان کو ملائیں، نتیجہ لیں. اطاعت کہاں ہے؟ جہاں فرمان روا ہے اور جہاں فرمان بر. فرمان بر کا نام امت ہے اور فرمان روا کا نام الہ ہے اور اس کے منصوب کا نام رسول ہے اور اولی الامر یا امام ہے. امت در حقیقت شکل امت، یہ ڈھانچہ، یہ دائرہ اطاعت کا ماحول ہے، محیط ہے. اس کے باہر گمان ہے، تصور ہے، خوش فہمی ہے اطاعت کی. مانند اصحاب سبت عمل کرتے رہنا اور امت نہ بننا کتنا افسوسناک ہے. آج مسلمانوں کی حالت کتنی افسوسناک ہے. کیا بن گئے ہم؟ آج کفار باقاعدہ رسماً اسلامی ممالک کی سرپرستی کرتے ہیں، اسلام میں لیکچر دیتے ہیں. کفار کی فرمان روائی میں مسلمان ممالک، مسلمان سربراہان، مسلمان حکام، وہ بھی نہ تھوڑے بہت، پچاس اسلامی ممالک مل کر کفر کی سربراہی میں جا کر
فرمان روائی قبول کر کے اس کے فرامین مانے، یہ حالت کیوں بنی ہے ہماری؟ یہ اس حالت سے لازمی نتیجہ ہے. جو دینداری کا ہم نے طریقہ اپنایا ہے اس کا یہی نتیجہ ہے، یہی ہونا چاہیے کہ کفر سربراہ بن جائے، فرمان روا بن جائے، الہ بن جائے عالم اسلام کا، دنیا اسلام کا. کیوں کہ یہ امت نہیں ہے. امت ہوتے امت کے آداب، امت کے قوانین، امت کے اصول سارے واضح ہیں. پس اطاعت کا ایک ربط گہرا امت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. فرمان روائی کا تقاضا وہ ماحول ہے، وہ دائرہ کار ہے جو دین نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے. اس دین کے دائرے کے اندر اطاعت ہے عزیز من، اس دائرہ دین کے اندر اطاعت ہے. اس سے باہر اطاعت کا موضوع ہی ختم ہو جاتا ہے. اگر افواج کھیتوں میں اور گھروں میں اور مارکیٹوں میں چلے جائیں اور سالار بولتا رہے، چیختا رہے، کون اس کی ندا پر آواز دے گا، لبیک کہے گا؟ اس کی فوج اس کے پاس ہو، اس کی فوج اس دائرے میں ہو، اس کی فوج اس حدود میں ہو، اس کی فوج اس چھونی میں ہو. اس لیے وہ جب فرمان دے گا یہ حاضر ہیں اس کو اطاعت کرنے کے لیے. چونکہ اطاعت کے لیے ان کی تربیت، ان کا نصاب، ان کی تعلیم اس نہج پر ہوئی ہے کہ اب وہ ہمیشہ حاضر ہیں اطاعت و لبیک کے لیے. ہم اطاعت کو جہاں آ کر فٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم معصیت کا نام اطاعت رکھنا چاہ رہے ہیں. ہم در حقیقت کوشش نعوذ باللہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں نافرمانی کو فرمان برداری ثابت کریں اور عین فرمان برداری ثابت کریں. یہ تحریف ہے، یہ دین کے اندر گنجائش نہیں ہے اس چیز کی. اس تناظر میں اب مشاہدہ کرتے ہیں آیات اطاعت کا. اطاعت میں 3 اہم یا کہیں 4 فصلیں یا 4 باب آیات اطاعت کے قرآن کریم میں شمار ہوتے ہیں. ایک، اطاعت جس فرمانروا کی جائز و واجب ہے، جن کی اطاعت واجب قرار دی گئی ہے، لازم قرار دی گئی ہے. اور دوسرا وہ اطاعت جو ممنوع قرار دی گئی ہے، روکا گیا ہے کہ یہ اطاعت نہیں کرنی، یہ اطاعت جائز نہیں ہے. اور تیسرا وہ امور جن کی انسان اطاعت کر سکتا ہے، معرض اطاعت میں ہیں. اور چوتھا عنوان جو اطاعت سے ہی مربوط ہے، منسلک ہے اور اطاعت سے گہرا تعلق ہے اس کا، وہ ہے تطوع. اطاعت کے بعد قرآن نے ایک اور موضوع پیش کیا اور وہ ہے تطوع. اطاعت سے ذرا آگے ہے تطوع. یہ 4 عناوین انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو عرض ہوں گے. صلی اللہ علی محمد.